ہم تاجر ہیں، ہم ملازم ہیں، ہم کاروباری ہیں، تو اس سب کے باوجود ہم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے۔ اس لیے ہم جس کام میں بھی ہوں ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ میں ملازم بعد میں ہوں، اللہ کا بندہ پہلے ہوں۔ میں اپنی اولاد کا والد بعد میں ہوں لیکن اللہ کا بندہ پہلے ہوں۔ میں اپنے والدین کی اولاد ہوں بعد میں لیکن اللہ کا بندہ پہلے ہوں۔ تو ایک تو عمومی حالات میں ہم جو بھی کچھ ہیں تو وہ کچھ ہونے کے سے پہلے ہم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے۔ اس لیے کسی بھی کام کو کرنے میں ہم کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ میں سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں، بندگی کے خلاف مجھ سے کوئی کام نہ ہو۔ یہ ہمیں عمومی اپنی زندگی کے تمام احوال میں اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ لیکن عمومی احوال میں ہم اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں لیکن ہماری ظاہری کوئی اور حیثیت بھی نظر آ رہی ہے۔ استاد بہشت معلم کے پڑھا رہا ہے، وہ اس وقت بھی اللہ کا بندہ ہے لیکن اس وقت اس کی ایک ظاہری حیثیت معلم ہونے کی ظاہر ہو رہی ہے۔ طالب علم طلبہ بندے ہیں لیکن جب وہ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو اس وقت ان کی طالب علمانہ حیثیت ظاہر اور نمایاں ہوتی ہے۔ ایک آدمی تاجر ہے تو تجارت کے دوران بھی وہ اللہ کا بندہ ہے لیکن اس وقت اس کی تاجرانہ حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ظاہر۔ تو تاجرانہ حیثیت سے اس کو خرید فروخت کرنا کا کام کرنا بیٹھا ہی ہے اسی کام کے لیے، لیکن اس تجارت کے دوران بھی اس کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ میں تاجر بعد میں ہوں، اللہ کا بندہ پہلے ہوں۔ میری تجارت کے دوران اللہ کی بندگی کے خلاف مجھ سے کوئی کام سرزد نہ ہو۔ میں کسی عہدے پر فائز ہوں، میں ملازم ہوں، میں ملازم بعد میں ہوں، میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں۔ اس لیے ملازمت کے دوران اللہ تعالیٰ کی بندگی کے خلاف مجھ سے کوئی کام سرزد نہ ہو۔ تو بہرحال مختلف ہم کام کرتے ہیں اور ان کاموں کے دوران ہماری مختلف حیثیتیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن ان کاموں کے دوران ہم کو ہمیشہ یہ مستحضر رکھنا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور جس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں اور اس کام کی حیثیت سے ہمارا جو بھی نام ہو وہ سب کچھ بعد میں ہے لیکن اللہ کے بندے ہم پہلے۔ اس لیے کسی بھی کام کے دوران اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ کی بندگی کے خلاف ہم سے کوئی کام سرزد نہ ہو۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، حدیث میں آتا ہے، آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں، بعض یاد دہانی کے طور پر، کہ میدان محشر میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے قدم قیامت کے دن ہٹنے نہیں پائیں گے حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ پہلی چیز کیا فرمائی؟ عن عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں خرچ کی۔ تو اس لیے پوری زندگی گزارنے کے دوران ہم کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہم سے کوئی کام سرزد نہ ہو۔ ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دکھلانے کے لائق ہو، ہماری جوانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو، ہماری کمائی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے لائق ہو، ہمارے خرچ اللہ کی بارگاہ میں دکھلانے کے لائق ہو، اور ہمارا علم اللہ کی بارگاہ میں دکھلانے کے لائق۔ ایک تو اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا۔ دوسرے،
کچھ کام اللہ تعالی نے ایسے رکھے ہیں جن میں صرف بندگی ملحوظ ہے، کچھ اور نہیں۔ ہم تجارت کے دوران بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن اس وقت ہم تاجر بھی ہیں۔ ہم معلم ہونے کے دوران بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن اس وقت ہم ساتھ ساتھ کیا ہیں؟ معلم وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا لحاظ رکھنا۔ لیکن کچھ کام اللہ نے میرے اور آپ کے اور ہر مسلمان کے ذمے ایسے لازم کر دیے ہیں جس میں ہماری صرف ایک حیثیت باقی رہتی ہے، اور ایک ہی حیثیت کا ہم کو اس وقت لحاظ رکھنا ہے کہ ہم اس وقت اللہ کے بندے ہیں اور کچھ نہیں۔ اس وقت ہم تاجر بھی ہیں، ساتھ ساتھ اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں جس میں ہم صرف اللہ کے بندے ہیں اور اس وقت کچھ نہیں۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ان بندگی کے کاموں میں سے 3 اہم کاموں کو بیان کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ ایک ہے تلاوت آیات، تلاوت، اس میں صرف بندگی ہے۔ ایک ہے قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا، ترجمہ پڑھنا، وہ بھی عبادت ہے، لیکن اس میں علم حاصل کرنے کا پہلو ہے، قرآن کو سمجھنے کا پہلو ہے۔ لیکن جب ہم تلاوت کر رہے ہوں قرآن پاک کی، تو یہ تلاوت محض عبادت ہے، محض بندگی ہے۔ طالب علم تعلیم کے دوران، پڑھنے کے دوران جتنی توجہ تعلیم پر دے گا، اتنا ہی اس کے علم میں دن بدن کیا ہوتا رہ جائے گا؟ اضافہ ہوتا جائے گا۔ طالب علمانہ آداب کو ملحوظ رکھے گا، جو سبق پڑھنا ہے پوری کوشش کر رہا ہے کہ جو سبق مجھ کو کل پڑھنا ہے اس کو آج سمجھنے کی پوری کوشش کرنا، جس کا ہم مطالعہ کہتے ہیں۔ پھر ہر سبق کو سمجھ کر پڑھنا، اور پھر ہر سبق کا کیا کرنا ہے؟ تکرار۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے یہ 3 چیزیں فرض کا درجہ رکھتی ہیں، اور فرماتے ہیں تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ جو طالب علم ان 3 چیزوں کا اہتمام رکھے گا، مطالعے کی پابندی، ہر سبق کو سمجھ کر آگے بڑھے، اور پھر تکرار کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ذمہ داری لیتا ہوں اس کو کچھ نہ کچھ آئے گا، وہ محروم نہیں رہے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے جو کام رکھے ہیں خصوصیت کے ساتھ، جس میں کوئی دوسرا پہلو ملحوظ نہیں رکھنا ہم کو، وہ کل 4 کام، 3 تو بالکل اس میں عبادت ہی کا پہلو ہے۔ ان میں ایک ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ یہاں جو مجمع ہے ماشاءاللہ، طلباء کا مجمع ہے، علماء کا مجمع ہے، یہاں تو تلاوت کی پابندی ہوتی ہے، لیکن اس تلاوت میں وہ عبادت کا پہلو ہر وقت مستاثر رہے کہ ہمارا پڑھنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ اس میں طلباء سے میں کبھی کبھی اپنے یہاں بھی گزارش کرتا ہوں کہ اکثر بیشتر مدارس میں ماشاءاللہ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا ماحول ہے، اور بچے صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کے لیے بہت محنتیں کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے۔ زندگی کا وہ حصہ بڑا قیمتی ہے جو قرآن کے ساتھ مشغولی میں گزر جائے، چاہے قرآن کو سیکھنے کے لیے دوران متعلق سے، قرآن کی تلاوت کے تعلق سے، قرآن کو سمجھنے کے تعلق سے، قرآن کو پڑھنے کے تعلق سے۔ لیکن ایک بات میں گزارش کیا کرتا ہوں طلباء سے کہ کبھی کبھی اپنا آدمی محاسبہ کرے، میں جو اچھی طرح قرآن پڑھتا ہوں، آیا میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں یا اس میں کوئی
میری نفس کی کوئی مداخلت تو نہیں؟ کیسے امتحان ہوگا؟ کبھی کوئی اجتماع ہوتا ہے، ہم کو قرآن کی تلاوت کے لیے کہا جاتا ہے، خاص کر جن بچوں کو اللہ نے اچھی آواز دی، اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا ملکہ اللہ نے عطا کیا، تو جب ہم کو کہیں رکوع پڑھنے کا موقع آ جاتا ہے تو ہم کو جتنا اچھے سے اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے ہم اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، اور جب امامت کا موقع آ جاتا ہے تو اس دوران بھی طالب علم اچھی طرح امام صاحب کو پڑھنا ہی چاہیے۔ اچھا، امام کے لائق ہے ہی وہ جس کو قرآن اچھا پڑھنا آتا ہو، لِأُمَّكُمْ أَقْرَأُكُمْ۔ لیکن اب اس امام صاحب کو اور اس جلسے کے اندر رکوع پڑھنے والے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب ہم نے یہاں تلاوت کی یا امامت کے دوران تلاوت کی، اس وقت ہماری تلاوت کو مقتدی بھی سن رہے تھے، جلسے کے دوران جو حاضر موجود تھے وہ بھی سن رہے تھے، اور اللہ بھی سن رہا تھا۔ لیکن جب ہم اپنی نماز تنہا پڑھ رہے تھے، سنتیں پڑھ رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، اس وقت ہماری تلاوت کو صرف کون سنتا تھا؟ اللہ سنتا تھا۔ اب اگر اس طالب علم نے امامت کے دوران جیسی تلاوت کی اور کسی جلسے میں تلاوت کے دوران جیسی تلاوت کی، تنہا جب وہ تلاوت کر رہا تھا یا نماز میں جب تلاوت کر رہا تھا، تو جیسے اس وقت اپنے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی، ایسی اپنی تنہا تلاوت کے دوران اور نماز میں تلاوت کے دوران بھی ایسی ہی کوشش کی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا اچھا پڑھنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن اگر یہ جلسے میں تلاوت کے دوران اور امامت کے دوران تو شاندار قاری نظر آ رہا ہو، لیکن جب یہ تنہا اس کی تلاوت کا موقع آتا تھا، جب اس کی تلاوت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا تھا یا تنہا نماز پڑھتا تھا، اس وقت اس کی تلاوت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سن رہا تھا، اگر اس وقت اس نے اس طرح پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا جس طرح اس کو پڑھنا آتا ہے، اب ہر آدمی کا اپنا محاسبہ ایسے موقع پر کرنا چاہیے کہ میں نے جو قرآن اچھی طرح پڑھا ہے اور مجھے اچھی طرح پڑھنا آتا ہے، تو آیا یہ اللہ کے لیے یا خدا نخواستہ اس میں کچھ، وہ جو حدیث آپ حضرات نے پڑھی ہے، ہم سنتے ہیں بار بار کہ سب سے پہلے جہنم میں جانے کا فیصلہ جن 3 لوگوں کا ہوگا، اس میں کیا ہے؟ بعضی قاری قرآن بھی ایسے ہوں گے، ان سے جب پوچھا جائے گا تو وہ اپنی تلاوت اور پڑھنا اور پڑھانا پیش کریں گے، لیکن اللہ کیا فرمائیں گے؟ جھوٹ، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم کو کیا کہا جائے؟ قاری۔ تو اس نے تلاوت کے دوران سب کو، یہ نہیں کہ صرف طلبہ کو صحیح قرآن پڑھنا ہے، عوام الناس کی بھی ذمہ داری ہے قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام رکھیں۔ اس لیے یہاں جو بزرگ ہیں، جوان ہیں، جن کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ کل سے ہی طے کر لیں ہم کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن سیکھنا ہے، اس کے لیے وقت نکالیں، علماء قراء کی منت سماجت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر کتنا بڑا کرم احسان ہے، اللہ نے یہاں مدرسہ دیا، آس پاس آپ کے ارد گرد بہت سارے مدارس ہیں جہاں آپ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے غفلت برتی تو پھر ابھی آپ نے حدیث بھی سنی، اور بلکہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن شکوہ کرے گا، شکایت کرے گا۔ تو ایک ہے قرآن پاک کی تلاوت، اس لیے علماء نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مستحکم کرنے کے لیے 3 چیزوں کی کثرت کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک ہے کثرتی تلاوت، طلبہ تو بڑی بات ہے، کسی عام آدمی سے بھی قرآن پاک کی تلاوت کا کبھی ناگا نہیں ہونا چاہیے۔ تلاوت کی ایسی عادت ہو کہ اگر کبھی مثلا فجر کے بعد تلاوت کی عادت ہے،
لیکن کبھی اچانک کہیں جانا پڑا، اس لیے وہ تلاوت کا معمول پورا نہیں ہو سکا. تو جیسے آدمی ناشتے کیے بغیر، کچھ کھائے بغیر گھر سے نکلا، تو جب تک وہ کچھ کھاتا نہیں تو اس کو ایک طرح کی بے چینی رہتی، وہ اپنے اندر اس بھوک کو محسوس کرتا ہے. ایسے اگر کبھی اچانک آپ کی جو تلاوت کا معمول تھا، جو وقت تھا، اس وقت تلاوت نہیں کی، تو آپ کے اندر ایک طلب ہونی چاہیے، ایک فکر اور ایک بے چینی ہونی چاہیے، ایک کمی اپنے اندر محسوس کی ہونی چاہیے. جب تک تلاوت نہ کرے اس وقت تک وہ بے چینی دور نہ ہو. تو ایک تو ہم تلاوت کی پابندی کریں. یہ تلاوت کرنا، یہ اس میں صرف بندگی کا پہلو، اور دوسرے نماز تو الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہر بندے کو چاہیے کہ نماز کو اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کرے. ایک ہے ایسی نماز جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی شایع نشان ہو، اس کا تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن ہر بندہ اپنی جگہ سوچے میں جتنی اچھی نماز پڑھ سکتا تھا، کیا میں نے پوری کوشش کی؟ میں نے اچھی طرح وضو کا اہتمام کیا؟ میں کبھی کبھی اپنے بچوں سے سوال کرتا ہوں، آپ سے بھی سوال کروں گا. بچے تو ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں. ابھی تک آپ نے 4 وضو تو کیے ہی ہوں گے، 4 نمازوں کے لیے، عشاء کے لیے. بچے ذرا ہاتھ اٹھائیں، کس کس نے مسواک کی آج؟ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں آپ نے جو وضو کیا، جن نے مسواک کی وہ ہاتھ اٹھائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی کمی کی بات ہے. میں نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ وضو. اور حدیث میں ہے پیغمبر کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک بندے نے وضو کیا لیکن مسواک نہیں کیا اور نماز پڑھی، جتنا اس پر اجر ملے گا اگر اس نے وضو کے اندر مسواک کی ہوتی تو اس نماز کا درجہ کتنے گنا زیادہ ہوتا؟ بتاؤ نا. 70 گنا. یعنی گویا کہ بغیر مسواک کے وضو کیا تو 70 نمازوں کا جتنا اجر ملے گا، اگر وضو کے ساتھ، مسواک کے ساتھ وضو کرے گا تو ایک نماز کا اجر 70 نمازوں کے برابر ہے. یہ تو بہت بڑی غفلت ہے. اگر مدرسوں میں ہم سنتوں کا اہتمام نہ کریں، خاص کر مسواک کا، تو پھر کون کرے گا؟ اس لیے آج پکا ارادہ کر کے جائیں گے انشاءاللہ مسواک کی. یہ تو میں ضمن بات آ گئی تھی کہ ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ میں اچھی طرح نماز پڑھوں گا. ظاہر بات ہے اچھی طرح نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے کیا؟ اچھی طرح وضو کرنا. اور اچھی طرح وضو کرنے میں مسواک کا بھی بڑا عمل دخل ہے کہ نماز کا اجر کتنے گنا بڑھے گا؟ 70 گنا. اس لیے اس میں غفلت، سستی نہیں ہونی چاہیے. 10 روپے کی مسواک آتی ہے، 1-1.5 مہینے چلے گی. پھر نماز شروع کرنے سے پہلے بندہ یہ سوچے کہ میں انشاءاللہ پورے دھیان اور پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھوں گا. دیکھو نماز کو اللہ نے اپنی یاد کے لیے قائم فرمایا. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو. نماز کے دوران صرف کون یاد رہنا چاہیے؟ اللہ. اور کسی چیز کو یاد رکھنے کی اجازت؟ غیر اختیاری طور پر کوئی چیز یاد آ گئی وہ تو غیر اختیاری ہے، لیکن اپنے قصد سے اور اپنے اختیار سے کس کو یاد رکھنا چاہیے نماز میں؟ صرف اللہ کو. لیکن میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ اکبر کہی، امام بن کر رہے یا مقتدی بن کر رہے، 2 منٹ تلاوت کی، ان 2 منٹوں میں ہم کو اللہ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ پھر رکوع کیا، سبحان ربی العظیم زبان سے تو کہا، 3 بار کہا، 5 بار کہا، لیکن رکوع کے دوران اللہ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ سجدے کے اندر
بندہ اللہ کے اتنے قریب جاتا ہے، اس سے زیادہ قریب جانے کا کوئی دوسرے بندے کے پاس دوسرا موقع، لیکن اللہ کے اتنے قریب جا کر بھی اللہ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ اگر اللہ اکبر سے لے کر سلام تک نہ قیام میں اللہ یاد آیا، نہ رکوع میں اللہ یاد آیا، نہ سجدے میں اللہ یاد آیا، نہ قاعدے میں اللہ یاد آیا، تو یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ میں ایک بات کبھی عرض کرتا ہوں، کسی اللہ کے بندے کے پاس کبھی ہم جاتے ہیں مجالس وغیرہ میں، تو اگر 1 گھنٹہ بھی کسی اچھے اللہ کے بندے کے پاس بندہ بیٹھے گا تو وہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی محسوس کرے گا۔ ہمارے مولانا غلام رسول صاحب جی مجنون حضرت جی کے یہاں رہے ہیں، اور آپ میں سے بہت سے بزرگوں کے پاس رہے ہوں گے، تو اگر 1 گھنٹہ بھی کسی کے پاس بیٹھتا ہے روزانہ یا ہفتے میں 1 گھنٹہ، تو اس کا اثر رہتا ہے۔ حالانکہ وہ جو بزرگ وہ بھی ہماری جیسا انسان ہے، اس کے اندر اللہ کا خاص تعلق وغیرہ ہے۔ اب اگر بزرگ کے بجائے کسی صحابی کے پاس رہیں گے، بزرگانی دین صحابہ کے مرتبے کو تو نہیں پہنچ سکتے، جب کسی بزرگ کے پاس ہم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھے تو اس کا اپنے اندر ایسا اثر محسوس کیا۔ جب ہم گئے تھے اس وقت اور کیف، لیکن جب ہم آدھا گھنٹہ بیٹھ کر نکل گئے تو اپنے اندر ہم نے کیا پائی؟ تبدیلی۔ اب اگر کسی صحابی کی صحبت میں بیٹھیں گے تو، اب اگر کسی پیغمبر کی صحبت میں بیٹھیں گے، اللہ اکبر، اور اب اگر کوئی امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا، اللہ اکبر، صحابہ کا تو حضور کی صحبت ہی تو ملی تھی۔ ان نظائر کو ذہن میں رکھنے کے بعد ہم اللہ کی صحبت میں، اللہ کے پاس دن میں کتنی بار بیٹھتے ہیں؟ 5 بار بیٹھتے نا ہر کوئی، لازم کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب روزانہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، لیکن اللہ اکبر کہنے سے پہلے جو حالت تھی، سلام پھیرنے کے بعد بھی وہی حالت، کوئی فرق نہیں۔ جب بزرگ کی صحبت کا اثر ہے، صحابی کی صحبت کا اثر ہے، پیغمبر کی صحبت کا اثر ہے علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھو، کسی بزرگ سے ملیں، کسی صحابی سے ملیں، کسی پیغمبر سے ملیں، مصافحہ کر سکتے ہیں، اور اگر زیادہ محبت کا برتا ہوا تو کیا ہوگا؟ معانقہ، اس سے آگے تو نہیں۔ اور یہاں جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ بالکل سامنے ہوتے ہیں۔ یہاں صرف سلام مصافحے کا معاملہ نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کو کیا کیا؟ سجدہ، اور اللہ کے بہت قریب گیا، اور قریب جانے کے بعد بھی کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے ہم نے کوشش نہیں کی۔ ایک اور بات میں اکثر گزارش کیا کرتا، اپنے کو بھی مخاطب بنا کر آپ کو بھی، آدمی جب کوئی کام شروع کرتا ہے، جتنا زیادہ وقت اس کام میں گزر جاتا ہے تو اس کے کام میں دن بدن کیا آتی ہے؟ صفائی آتی ہے، نہیں آتی؟ کوئی آدمی درزی کا کام سیکھے، کوئی آدمی لکڑی کا کام سیکھے، کوئی بھی کام سیکھے، پڑھانا شروع کرے، پڑھنا شروع کرے، تو جو وقت گزرتا جائے گا اس کی مہارت میں کمی ہوگی کہ اضافہ ہوگا؟ تو کیا وجہ ہے؟ ہم 10 سال پہلے جو ہم نے نماز شروع کی تھی، 10 سال مسلسل ہم کو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے گزر گئے، لیکن 10 سال گزرنے کے باوجود جیسی نماز پہلے دن تھی 10 سال کے بعد بھی ایسی نماز۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے نماز کو اچھی طرح پڑھنے کی فکر کوشش نہیں، اگر کریں گے تو اس کا اثر محسوس کریں گے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا ارشاد ہے حدیث قدسی کہ اللہ فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل،
کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اپنے اس بندے سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس محبت کا اثر میرے بندے پر کیا پڑتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا میں نے عرض کی؟ تلاوت، ابدیت سمجھ، بندگی۔ ہمارے حضرت مولانا ابرال حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تلاوت کرنے بیٹھ جائے تو اس طرح بیٹھے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں ذرا پڑھو میں دیکھو کیسا پڑھتے ہیں۔ استاد کہے کہ بھائی ذرا تلاوت سنا کیسا پڑھنا آتا ہے، ہم پوری کوشش کریں گے نا۔ تو فرماتے تھے یوں سمجھو گویا کہ اللہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ذرا پڑھ کے دکھلاؤ کیسا پڑھتے ہو ہمارا کلام۔ اور دوسری چیز میں نے نماز، اور تیسری چیز ہے ذکر اللہ۔ ابھی ماشاءاللہ مناجات کے دوران ہم اللہ اللہ کر رہے تھے، ذکر اللہ کی بھی عادت بنانی چاہیے۔ ذکر اللہ ایک تو ہر کوئی کچھ نہ کچھ وقت نکالے، طلبہ کو بھی 5-10 منٹ نکالنے چاہیے الگ سے۔ علماء کا تو بہرحال معاملہ یہ الگ ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تعلیم الدین نقصد السبیل، علماء کو پڑھنی چاہیے ہم سب کو۔ اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 طرح کے لوگوں کے لیے معمولات مقرر کیے۔ ایک عامی مشغول، عامی کا مطلب غیر عالم، کھیت میں لگا ہوا ہے، دکانداری میں، تجارت میں، ملازمت میں، گویا کہ مشغول ہے، اس کو ذکر اللہ کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے اس کا الگ۔ ایک ہے عامی فارغ، وہ غیر عالم جو فارغ ہے، نہ وہ تجارت کرتا ہے نہ ملازمت کرتا ہے، دوسرے بچے کرتے ہیں، وہ فارغ ہے، اس کو کون سے معمولات اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد علماء کی 2 قسمیں لکھی ہیں، عالم فارغ اور عالم مشغول، یعنی وہ عالم جو فارغ ہے، پڑھنے پڑھانے کا اس کو سلسلہ نہیں ہے، فارغ ہے، اس کو ذکر اللہ کے اعتبار سے کتنا معمولات کو اپنانا چاہیے وہ الگ لکھا ہے۔ اور ایک ہے عالم مشغول، یہاں ماشاءاللہ جتنے علماء ہیں سب مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ اس مشغولی کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں اپنے طلبہ کو بھی، پڑھانے والوں کو بھی، وہ جو میں نے حدیث سنائی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے قدم میدان محشر سے ہٹنے نہیں پائیں گے یہاں تک ان سے کتنے سوال ہوں گے؟ 4۔ پہلا سوال کیا ہے؟ ان عمری فیما افنا، زندگی کہاں گزاری؟ تو میں اپنے طلبہ کو احساس دلانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اس سوال کے جواب دینے کی پوزیشن میں جیسے مدرسے والے ہیں بظاہر کوئی دوسرا نہیں۔ مثلا ایک طالب علم 8 سال کی عمر میں مدرسے میں آیا، نابالغ بچہ، معصوم، گناہوں سے پاک، اب اس کو حفظ ناظرہ پڑھنا ہے، حفظ کرنا ہے، قرات پڑھنی ہے، عالمیت پڑھنی ہے، افتاء کرنا ہے، کم و بیش 15 سال تو اس کے لگ گئے کس میں؟ مدرسے میں جس میں اس نے پڑھا۔ اور جو ہی پڑھ کر فارغ ہو گیا، اگر اس نے محنت کی ہوتی ہے تو ہر مدرسے والا اس سے درخواست تھا کہ ہمارے یہاں پڑھائیے، ہمارے یہاں پڑھائیے۔ جو ہی وہ فارغ ہو گیا اس نے فوراً کیا کر لیا؟ پڑھانا۔ اور ہمارے یہاں پڑھانے والے ریٹائر نہیں ہوا کرتے، جیسے اور 60 سال کا ہو گیا تو اب ریٹائر ہو گیا، ہمارے یہاں ریٹائر کا معاملہ نہیں، بلکہ جو جتنی زیادہ عمر کا ہوگا اس کے پاس پڑھنے کو اپنے لیے سادہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہمارے ریٹائر کوئی نہیں ہوتا۔ 15 سال پڑھنے میں گزرے، پھر 30 سال 40 سال جتنا بھی زندہ رہا وہ کس کام میں گزرے؟ یعنی گویا کہ اس کا بچپنا، اس کی جوانی اور اس کا بڑھاپا، ساری زندگی کہاں گزری؟ کہاں گزری؟ مدرسے میں۔ بھائی زندگی کہاں گزاری؟ مدرسے میں۔
اچھا کس کام میں؟ پڑھنے اور پڑھانے میں. اور حدیث میں کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھے اور. تو کتنے خوش نصیب ہیں مدرسے کے طلبا، کتنے خوش نصیب ہیں پڑھانے والے کہ ان کی ساری زندگی ایک دینی ادارے میں گزری اور بہترین کام یہ پڑھنے اور پڑھانے میں گزری. بتائیے اس سے بہتر سعادت کیا ہو؟ لیکن اپنے اندر طرح شعور پیدا کرنا ہے. تو تھوڑا سا وقت تو طلبہ بھی نکالیں. یہ تو اس میں آ رہی تھی کہ مشغول، یہ مشغولی بڑی مبارک مشغولی ہے. تو عالمی مشغول کے لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو معمول مقرر کیا میرے ذہن میں یہ ہے کہ غالباً دن بھر میں 24,000 بار اللہ اللہ. کتنے بار؟ اب ہم 24,000 بار نہ صحیح 2400 بار تو کہیں. پہلے ہمارے علماء فارغ ہو کر پڑھانے کا کام شروع نہیں کرتے تھے. اب وہ تو وہ طالب علمی کے زمانے میں بھی ایسی زندگی گزارتے تھے اور پڑھانے والے بھی بڑے عظیم الشان مربی ہوتے تھے. لیکن اس کے باوجود حضرت تھانوی، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، بڑے بڑے علماء پڑھنے کے بعد اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ آپ نے ماشاءاللہ سب کچھ پڑھایا ہے. تو ایک تو تھوڑا سا وقت ہر طالب علم ہی نکالے، پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو نکالنا ہی ہے. اس میں صرف اللہ کا ذکر ہو. قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور پھر چلتے پھرتے ذکر اللہ کی پابندی ہو. تیسرا کلمہ پڑھے، درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. ذکر اللہ کی بڑی فضیلت ہے. تو یہ 3 کام جو کرنے ہوتے ہیں ہم کو، وہ صرف بندگی کے حیثیت سے. ہم تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بندگی ہے. جیسے طالب علم ہمیشہ طالب علم ہوتا ہے، لیکن طالب علم کی طالب علمانہ شان کب ظاہر ہوتی ہے؟ جب وہ درج میں بیٹھتا ہے. استاد ہے بھائی، آپ کو کہیں گے وہاں کوئی چائے پی رہا ہو استاد آپ کا، کوئی پوچھے یہ کون ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے استاد. طالب علم چائے پی رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ مدرسے کے کیا ہے؟ طالب علم. تو جب طالب علم نے مدرسے میں داخلہ لے لیا، اس وقت سے لے کر فارغ ہونے تک کیا ہے؟ مدرسے کا طالب علم. اور جب کسی استاد کا تقرر پڑھانے کے لیے ہوا، اس وقت سے لے کر جب تک وہ مدرسے میں بحیثیت استاد ہے، وہ کیا ہے؟ ہمیشہ استاد. چائے پیتے وقت بھی وہ استاد، سوتے وقت بھی وہ استاد، کھاتے وقت بھی وہ استاد. ایسے طالب علم. لیکن طالب علم کی طالب علمانہ شان کب ظاہر ہوتی ہے؟ اور معلم کی معلمانہ شان. استاد جب پڑھانے کے لیے بیٹھ گیا اور طلبہ سامنے پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، اس وقت معلم کی معلمانہ شان کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور طالب علم کی طالب علمانہ شان کا. جب گھنٹہ لگ گیا، اب اس کی طالب علمانہ شان ظاہر ہو گئی. اب جب یہ طالب علم ہے، یہ طالب علمی کے دوران پوری توجہ کس کی طرف رکھے گا؟ اپنے استاد کی طرف. نگاہ نہیں ہٹائے گا. مجھے یاد آ گیا اپنا ایک واقعہ. میں جب پڑھنے جاتا تھا، آج کل کو طلبہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن پڑھائی ہوگی اگر کمال کر دو اس دن ہوگی. میں پہلے ہی جاتا تھا. اب پڑھائی میں ہفتہ 10 دن ہوتے تھے، تو ان 10 دنوں میں چند دعائیں کرتا تھا. مولانا کو معلوم ہے ہمارے یہاں جلال آباد میں معمول تھا، ابھی مدرسے میں ہوتا ہے، ٹپائیاں لگ گئی. جس طالب علم کو پہلے دن جہاں جگہ مل گئی تو اس کے لیے پورے سال کے لیے متعین ہو گئی. تو میری دعا ہوتی تھی یا اللہ مجھے استاد کے سامنے جگہ ملے. اور دوسری دعا کرتا تھا میں، یا اللہ استاد کی خصوصی توجہ مجھ کو نصیب ہو. اب دورے کے دوران ہمارے ایک استاد تھے، اب بھی ہیں، اپنے مدرسہ قائم کیا، مولانا یامین صاحب. وہ ذرا لمبی تقریر کرتے تھے، کیونکہ اور سالوں میں جب سامنے ہوتا تھا تو استاد مجھے دیکھتا تھا، میں استاد کو دیکھتا تھا.
طلبہ کو اپنی پوری توجہ عبارت کے دوران تو کتاب کی طرف، لیکن جب استاد تقریر کر رہا ہو تو پوری توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے؟ استاد کو دیکھے. تو کئی سال سے استاد کو دیکھنے کی عادت تھی، اساتذہ کی شفقت رہتی تھی. جب دورے کا سال آیا تو میں نے کاپی اٹھائی تاکہ استاد کی تقریر لکھوں، چونکہ استاد کئی کتابوں کا مطالعہ کر کے آتے ہیں اور اکثر طلبہ کی عادت ہوتی ہے درسی تقریر لکھنے اور لکھنی چاہیے. میں نے بھی شروع کی، لیکن لکھنے کے دوران جب میں نظر اٹھاتا تو استاد مجھے دیکھتے تھے. اب مجھے کاپی کو دیکھتا تو مجھے یہ بے ادبی نظر آئی. میں نے کاپی بند کی اور میں نے لکھنا چھوڑ دیا. میں استاد کو دیکھتا رہا پورے سال. تو جو طالب علم پہلے سے تیار ہو کر آئے اچھی طرح مطالعے کے ساتھ، اور طالب علم کے دوران، تعلیم کے دوران، درس کے دوران پوری توجہ کس کی طرف رکھے؟ استاد کی طرف. تو استاد کی بھی توجہ اس کی طرف خاص رہتی ہے. بعض طلبہ دیکھیں گے آپ دارالعلوم دیوبند میں کبھی جاتے ہیں، وہاں تو سینکڑوں طلبہ، اور بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں سبق چل رہا ہے بخاری شریف کا، وہ ترمذی کھولے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. لیکن کچھ طلبہ واقعی طلبہ ہوتے ہیں وہ پوری توجہ کس کی طرف رکھتے ہیں؟ استاد کی طرف. اب ان طلبہ کی طرف استاد کی بھی خصوصی توجہ ہوتی ہے. عام طالب علم کے بھی غائب ہو استاد کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن جو طالب علم توجہ کے ساتھ استاد کا درس سنتا ہے، استاد کا وہ منظوری نظر بن جاتا ہے، استاد کی بھی اس کی طرف خاص توجہ. اگر کبھی اچانک وہ طالب علم غائب ہو جائے تو استاد اس کو تلاش کرتا ہے. تو میں نے کیا کہا تھا کہ طالب علم ہمیشہ طالب علم ہے، استاد ہمیشہ استاد ہے، لیکن طالب علم کی طالب علمانہ شان اور استاد کی معلمانہ شان کب ہوتی ہے ظاہر؟ جب وہ درس میں بیٹھ گئے. اور لائق طالب علم اس درس کے دوران دائیں بائیں سے بالکل بے خبر ہو کر پوری توجہ کس کی طرف رکھتا ہے؟ استاد کی طرف. تو استاد کی شفقت کی نظروں سے اس کو نوازا جاتا ہے، استاد کی خاص توجہ اس کی طرف ہوتی ہے. اور جو طالب علم دربدری ہوتا ہے اس کو وہ توجہ نصیب نہیں ہوتی. تو سمجھانے کے لیے ہم ہمیشہ بندے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آ گیا، ہم مسجد میں آ گئے، تو میں اس کو سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہوں، اگر بے ادبی اللہ معاف کرے، کہ میری بندگی کا پیریڈ لگ گیا، میری بندگی کا پیریڈ لگ گیا. اب جو بندہ اس بندگی کے پیریڈ کے دوران، نماز کے دوران اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف رکھتا ہے. دیکھو نماز کے دوران ہمارا رخ کدھر ہوتا ہے؟ کعبۃ اللہ کی طرف. ہمارے ظاہر کا، ہمارے ظاہری جسم کا قبلہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ، جہت کعبہ. لیکن ہمارے دل کا قبلہ رب کعبہ. تو جیسے ہم اہتمام کرتے ہیں نماز سے پہلے ہمارے پورے جسم کا رخ کدھر کی طرف ہو؟ کعبۃ اللہ کی طرف. پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں. ایسے ہی میرے دل کا رخ رب کعبہ کی طرف دھیان آئے، پھر کہے اللہ اکبر. پھر جیسے ہم نماز کے دوران اس بات کا اہتمام رکھتے ہیں کہ میرا رخ قبلے سے ذرا دائیں بائیں نہ ہو، اس سے زیادہ اہتمام رکھنا چاہیے. کوشش ہونی چاہیے کہ میرے قلب کا رخ دائیں بائیں نہ ہو. جب بندہ پوری توجہ رکھتا ہے بندگی کے دوران اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ کا وہ مورد بن جاتا ہے. اللہ کی خاص توجہ اس کو نصیب ہوتی ہے، اور ایسی توجہ نصیب ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور ایسی توجہ اللہ کی نصیب ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں. تو اس لیے نماز کو بڑے اچھے انداز سے اہتمام کے ساتھ. اور تیسری چیز میں عرض کی ذکر اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا اپنا ایک اثر ہے. ہاں نماز کے دوران
اللہ یاد. دیکھیں نماز میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, میں جلدی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. نماز میں قرات بھی ہوتی ہے کہ نہیں, ثنا بھی, اتحیات بھی, دعائے قنوت بھی, قیام بھی, رکوع بھی, سجدہ بھی. ہم ہر چیز کو الگ سے سیکھتے ہیں کہ نہیں, یا ایسا کہتے ہیں بھائی جس دن ہم نماز شروع کریں گے پھر نماز میں سب کچھ آئے گا؟ ایسا تو نہیں. ہم کو قرآن سیکھنے کے لیے الگ وقت نکالنا پڑتا ہے, اتحیات کو یاد کرنے کے لیے الگ, دعائے قنوت کو یاد کرنے کے لیے الگ, تسبیحات کو یاد کرنے کے لیے الگ. یہ نماز کے ظاہری ارکان ہیں. ایسے نماز کی جو روح ہے, اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, اس کے لیے بھی مستقل وقت الگ سے نکالنا ہے. کیونکہ نماز جامع العبادات ہے, اس میں تلاوت بھی ہے, اس میں ذکر بھی ہے, اس میں رکوع بھی ہے, اس میں تسبیحات بھی ہیں, اس میں اتحیات بھی, اور ہر چیز کو سیکھنے کے لیے ہم الگ سے وقت نکالتے ہیں. تو نماز کی روح جو ذکر اللہ ہے اس کے لیے بھی الگ سے وقت نہیں, اس میں صرف ذکر ہو. تو ایک تو تھوڑا وقت نکالیں تنہائی میں, صرف اللہ کو یاد کریں. اس وقت نہ رکوع, نہ سجدہ, نہ اتحیات, نہ قاعدہ, کچھ نہیں, بس اللہ ہے, اللہ, اللہ کی یاد. اور دوسرے چلتے پھرتے تسبیحات, جو بھی کچھ جس کے ساتھ مناسب کرے. اور چوتھی چیز جو بحثیت بندہ ہم کو کرنا ہے وہ ہے دعا, اللہ سے مانگنے کی عادت. یہ ایک عظیم عبادت ہے. حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. اور ایک حدیث ہے الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں اس کے لیے مانگنے کا دروازہ کھول دیتے ہیں. ایک مانگنا بطور عادت. امام نے سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے, ہم نے بھی ہاتھ اٹھائے, بعد میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کر رہے. ٹھیک ہے, فرض نمازوں کے بعد دعائیں کو اس کا اہتمام ہونا چاہیے, لیکن صرف فرض نمازوں کے بعد ہی, تلاوت کے بعد, تہجد کے وقت, جب بھی موقع ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کیا بنانی چاہیے, عادت. اللہ تعالیٰ ان منتشر باتوں کو میرے لیے بھی آپ حضرات کے لیے مفید و کارآمد بنائے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ اس وقت جو کچھ کہا گیا اے دلوں کے احوال سے باخبر, اے دلوں کے احوال سے باخبر, اے دلوں کے احوال سے باخبر, جو کچھ جس بھی اعتبار سے غلطی ہوئی میرے اللہ معاف فرما, معاف فرما, معاف فرما. یا اللہ, یا اللہ جو کوئی فائدے کی بات کہی گئی میرے عظیم رب, کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما, سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں اپنی بندگی عطا فرما, حقیقی معنی میں اپنی بندگی عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی بندگی کے استعزار عطا فرما. یا اللہ, یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ ہمارے رب ہیں, ہمیں ہمیشہ اس بات کے لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ, اسلام پر موت عطا فرما. یا اللہ اپنی بارگاہ میں اس ادارے کو قبول فرما, اس ادارے کو قبول فرما. یا اللہ اس وقت مختلف مدارس کے یا اللہ ذمہ داران, اساتذہ بھی یہاں تشریف فرما ہے. میرا اللہ یہ رات دن اے اللہ آپ کے دین کے لیے آپ کی توفیق سے فکر مند رہتے ہیں. یا اللہ ان فکروں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان فکروں کو قبول فرما. ان علماء, ان حفاظ و قراء, ان آپ کے دین کے خدام کی زندگیوں میں, علم میں, عمل میں, اخلاص میں برکت عطا فرما. یا اللہ یہ طلبہ ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ان سب کے طفیل میرے گناہ بھی معاف فرما, میرے گناہ بھی معاف فرما, میرے گناہ بھی معاف فرما. اللہ تمام مدارس دینیہ, مراکز اسلامیہ, دینی کام کرنے والے افراد کی, جماعتوں کے ہر شجہ سے حفاظت فرما, ہر شجہ سے حفاظت فرما, ہر شجہ سے حفاظت فرما. رب العالمین آپ کے بندے آپ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. میرے ربا کسی کو خالی نہ لوٹائیے, کسی کو خالی نہ لوٹا, کسی کو خالی نہ لوٹا. سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما, سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا بلا مانگے عطا فرما. ہر وہ خیر عطا فرما جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی ہے, اور ہر اور شر اور فتن سے ہماری پوری امت اور ساری انسانی کی حفاظت فرما, جن سے حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.